اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم ٹاپک پڑھیں گے افعال المقاربہ والرجاء والشروع، یعنی افعال مقاربہ کون سے ہیں اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں۔ ہی ثلاث مجموعات، اس کی 3 اقسام ہیں، یعنی یہ 3 اقسام کا مجموعہ ہے۔ من الافعال، افعال کی، یعنی یہ افعال کی 3 اقسام ہیں۔ المقاربہ، مقاربہ قرب سے ہے، یعنی قریب کے معنوں میں، وہ افعال جو قریب کے معنی ہونے دے۔ والرجاء، جن میں امید کا پہلو پایا جائے۔ والشروع، جن میں ابتدا کا معنی پایا جائے۔ وتسمى اختصاراً افعال المقاربہ، اور انہیں مختصراً ہم افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو بچوں قاعدہ کی اخوات بھی کہا جاتا ہے۔ کیف، الف کا اور دال، قاعدہ کی اخوات۔ تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں افعال المقاربہ۔ وتعنی اقتراب حدوث الخبر، یعنی اقتراب یعنی قریب میں کام کے ہونے کی خبر دینا، حدوث واقع ہونے کی، الخبر خبر یعنی جو خبر ان کے بعد آتی ہے اس کا قریب واقع ہونا۔ مثلاً کاد المطر یسقط، قریب ہے کہ بارش برسے۔ کاد فعل مقاربہ، المطر مبتدا مرفوع، یسقط خبر یاد رکھیے بچوں، ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے اور تقریباً فعل مضارع ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں قاعدہ کی اخوات یا افعال مقاربہ کی اقسام میں سے جن کے ساتھ خبر جو ہے وہ رہے گی تو فعل مضارع ہی، لیکن وہ مصدر معول ہوتی ہے۔ ہم نے پیچھے ٹاپک پڑھا ہے مصدر معول، تھوڑا سا اس کو ریکال کر لیں کہ سادہ سے الفاظ میں فعل مضارع کے شروع میں اگر ان مصدریہ آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ مصدر معول۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ افعال مقاربہ ایسے ہیں جن کی خبر صرف فعل مضارع نہیں ہوتی بلکہ مصدر معول، جملہ فعلیہ مصدر معول ہوتی ہے۔ تو ہم قاعدہ کی دوسری جو افعال مقاربہ میں سے اخوات ہیں اس کی دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس، فعل ہے اوشک۔ اچھا بچوں، یہ افعال مقاربہ جو ہیں اس میں تینوں کا معنی جو ہے وہ قریب کے معنوں میں ہوگا۔ اوشک الصیف ینقضی، اوشک قریب ہے، الصیف گرمیوں کا موسم، ینقضی ختم ہو جائے، گزر جائے، یعنی گرمیوں کا موسم گزرنے والا ہے۔ قرب، مثال قرب الہم یزول، قریب ہے کہ ہم یعنی دکھ، یزول زائل ہو جائے، ختم ہونے والا ہے، یعنی یہ دکھ، یہ تکلیف بھی ختم ہونے والی ہے۔ کیسے؟ چونکہ یہ فعل مقاربہ خبر کے قریب واقع ہونے کی پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے، کید، اوشک، قرب، یہ تینوں جو افعال ہیں ہمارے پاس، قرب، یہ تینوں افعال ہمارے پاس کیا ہیں؟ افعال مقاربہ ہیں۔ اور اسی طرح بالترتیب ان کے بعد المطر، الصیف، الہم، یہ تینوں مبتدا ہیں اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ اور اسی طرح پھر دیکھیں گے یسقط، ینقضی،
وَيَزُولُ، یہ تینوں اس کی خبر ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر جملہ فعلیہ فعل مضارع ہے۔ تو ہم اتنی سی بات کو دیکھنے سے یہ قاعدہ بنا سکتے ہیں بچوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تدخل علی الجملۃ الاسمیہ فترفع المبتدا، کہ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع دیتے ہیں، وَيُسَمَّى اسْمُهَا، جسے ان کا اسم کہا جاتا ہے، وَتَنْصِبُ الْخَبْرَ وَيُسَمَّى خَبْرُهَا، اور یہ اپنی خبر کو جو ہے وہ نصب دیتے ہیں جسے ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ اچھا بچوں، ان کی خبر جو ہے وہ صرف فعل بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات ہم تھوڑا سا اور ذکر کرتے چلیں کہ یہ تمام افعال جو ہیں، کل هذه الافعال هي الافعال الناقصۃ الناسخہ، کہ یہ تمام افعال ناقص ہیں اور ناسخ ہیں۔ اچھا، بات یہاں پر آتی ہے کہ ناقص کیسے ہیں، کیونکہ ان افعال میں عمل کی یعنی کام کی مسنگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فعل کیا ہوتا ہے، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ تو ان تینوں افعال میں یا اس کی اخوات میں آپ دیکھیے گا کہ عمل جو ہے یعنی کام جو ہے اس کی مسنگ ہے، یعنی اس میں ایک کام فعل کی جو شرط ہے وہ مسنگ ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں فعل ناقص۔ ناسخہ، کیوں یہ فعل ناسخہ میں سے ہیں۔ تو اس طرح ہم ان افعال کو کہتے ہیں الافعال الناقصۃ الناسخہ تدل علی الجملۃ الاسمیہ فترفع المبتدا ویسمى اسمها وتنصب الخبر ویسمى خبرها۔ اب ہم آتے ہیں اس کی دوسری قسم کی طرف، افعال الرجاء۔ افعال بچوں فعل کی جمع ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا لفظ ہے الرجاء۔ رجاء جو ہے وہ امید کے معنوں میں ہے۔ الرجاء امید، رجوع، یعنی ان افعال کے معنوں میں کام کے جو ان کے بعد آئے گا کام کے ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ وتعنی ترجى حدوث الخبر، ترجی یعنی تم اس میں کیا کرتے ہو، خبر کے واقع ہونے کی امید رکھتے ہو۔ مثلا عسى الله يرحمنا، اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بچوں کلیئر کر دوں آپ کو، عسى جو فعل رجاء ہے اس کی جو ہے خبر وہ مصدر مؤول ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی مصدر مؤول ہوتی ہے اور کبھی صرف جملہ فعل ہوتی ہے، فعلیہ ہوتی ہے۔ مثال ہم قرآن مجید سے ہی لے سکتے ہیں، عسى ربكم ان يرحمك، چلیں ہم اس مثال سے فی الحال لے لیتے ہیں، عسى ربكم ان يرحمكم۔ اب یرحمونا سے ہم نے کر دیا ان یرحمکم، ان یرحمکم، ان آ گیا تو وہ ہمارے پاس مصدر مؤول ہو گیا، جملہ خبریہ ہو گیا، فعلیہ۔ اور قرآن مجید سے ہم مثال لیں، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى کے بعد ان یبعثک، یہ مصدر مؤول آ گیا۔ تو اس طرح عسى کے بعد ان یبعثک جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو ہم اس سے ایک قاعدہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ جو افعال ہیں ان میں اسم اور خبر کی تقدیم اور تاخیر ہو سکتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ مبتدا یعنی اسم پہلے آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خبر جو ہے وہ پہلے آ جائے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ہرا،
مثال ہے حرا الطالب ان یتفہم الموقف۔ حرا بمعنی رجا، یعنی امید کے معنی ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ طالب علم موقف کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح اخلولہ کا ہے اخلولک الشر ان یزول۔ اخلولہ کا فعل رجا یعنی امید کے معنی ہے، الشر برائی، ان یزول کہ وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے گی، کہ امید ہے کہ برائی یا شر جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں اب دیکھیے الشر اس کا مبتدا مرفوع ہے، فاعل ہے، اور یعنی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں نا تو پہلا مبتدا ہے، اور ان یزول جملہ فعلیہ خبریہ ہے، مصدر معول ہے، ان آ گیا یزول سے پہلے۔ اسی طرح اوپر والی مثال میں بھی دیکھیے حرا الطالب ان یتفہم الموقف، ان یتفہم جملہ فعلیہ خبریہ بمصدر معول۔ تو جیسے ہم ان تینوں مثالوں کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ عسا جو ہے ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی اس کی جو خبر آئے وہ مصدر معول ہو، اور ممکن ہے نہ بھی ہو، یعنی اس میں دونوں پاسبلٹیز ہیں اور اکثر نہیں بھی ہوتی۔ اس کے برعکس حرا اور اخلولقہ جو ہیں ان میں کثرت کے ساتھ مصدر معول جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کی خبر جب بھی آئے گی اس کے شروع میں ان آتا ہے فعل سے پہلے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے ٹاپک کی طرف، وہ ہے افعال الشروع۔ شروع کے معنوں سے ہی ہمیں کلیئر ہو رہا ہے کہ اس میں کام کے آغاز کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وتعنی البدء فی وقوع الخبر، کہ خبر کے وقوع ہونے کے، ابتدا کے یا شروع ہونے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ وہی کل فعل ماض بمعنی بدأ، یعنی یہ افعال شروع جو ہوتے ہیں یہ سارے فعل ماضی ہوتے ہیں اور بدأ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی شروع کے معنوں میں۔ اچھا بچوں، یہاں مجھے فعل ماضی سے یاد آیا، ہم ذرا تھوڑا سا پہلے واپس لوٹیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ کون سے افعال جو ہیں ان کے فعل ماضی بنتے ہیں اور کن کے نہیں بنتے۔ افعال مقاربہ کی طرف ہم آئیں تو قاعدہ سے یا قاعدو اگر بنے گا تو پھر بھی وہ فعل مقاربہ ہی رہے گا، او شکا سے بھی اور اس سے بھی، قربا سے بھی۔ عصا لفظ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا نحوی جین کا اختلاف ہے، کوئی اس کو حرف کہتے ہیں، کوئی اس کو فعل کہتے ہیں۔ جو فعل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی گردان بنتی ہے عصیت عصیت ای کذا و کذا، لیکن اسی طرح باقی جو ہیں ان کے فعل مضارع نہیں بنتے۔ اور افعال شروع میں اگر ہم آئیں تو ان کے فعل مضارع بھی جو ہیں نہیں ہوں گے، اگر وہ استعمال ہوتے ہیں اس صورت میں تو پھر وہ بدا کے معنوں میں نہیں ہوتے، اور پھر وہ افعال شروع جو ہیں وہ نہیں رہیں گے غالباً۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال شروع جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ مثال کے طور پر جعل، توافقہ۔ توافقہ لفظ جو ہے اس کی مثال بھی قرآن مجید میں آئی ہے، اور میں نے آگے مثالوں میں اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ بدأ، انبرا، حب، اخذ وغیرہ۔ اچھا، یہ جو ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کر رہی تھی بچوں، افعال مقاربہ میں سے جو فعل اور حرف کا ان کا جو ہے کہ کچھ نحوی جین کے نزدیک جو ہیں یہ فعل ہیں اور کچھ کے نزدیک حرف ہیں۔ کیا قاعدہ ہے اور کس فعل کے بارے میں ہے؟ لا خلاف بین النحات فی ان قید و اخواتها، کہ نحوی جین کے نزدیک قاعدہ اور اس کی اخوات میں، تمام اخوات میں کسی بھی بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سب افعال ہیں، جمیعها افعال الا عسى، سوائے عسى کے، فقد اختلفوا فيها، اس میں نحوی جین جو ہیں ان کا اختلاف ہے۔ فمنهم من ذهب الى انها حرف، پس ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عسى جو ہے یہ حرف ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ نحوی جین کے نام ہیں ابن سراج اور ثعلب۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ جو ہے نحوی جین کا وہ یہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهَا فِعْلٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ، کہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ فعل ہیں اور یہی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، لِاِتِّصَالِ تَاءُ الْفَاعِلِ بِهَا، کیونکہ ان کے ساتھ تاء فاعلہ جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔
عصیتو، عصیتا، عصیتی وکذا۔ اب ہم آئیں گے بچوں افعال شروع کی طرف۔ ہی افعال تدل علی الشروع والبدء فی العمل، یہ کام کے آغاز یا شروع کے معنوں پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ کون کون سے ہیں؟ بدأ، شرع، ابتدأ، توفیق، قام، انبر، اخذ، حب و انشا۔ اچھا بچوں مثال آپ کو میں شاید پیچھے آپ دیکھیں جو ہم نے پہلا پیج کیا ہے، انشا، یعنی ان میں سے جب کوئی بھی لفظ شروع کے معنوں میں آئے گا، شروع ہونے کے معنوں میں آئے گا، تو پھر تو وہ ہمارے پاس افعال الشروع میں سے ہوگا۔ اگر وہ جملے کی سینس کے مطابق کوئی اور معنی دیتا ہے تو پھر وہ افعال شروع میں نہیں ہوگا۔ جیسے انشاء لفظ جو ہے اس کی ہم مثال لیں، انشاء جو ہے وہ شروع کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور انشاء جو ہے وہ بنانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے عمارت بنانا، انشاء المدارس۔ اب یہاں پر انشاء جو ہے وہ بنا کے معنوں میں آیا ہے اگر، تو پھر یہ افعال شروع کا قاعدہ اس پر نہیں آئے گا، یہ افعال شروع میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی انشاء جو ہے وہ اس کے معنوں میں شروع کے معنوں میں آ جائے گا تو پھر یہ افعال شروع میں سے ہوگا۔ ان کو ذرا مفہوم کے اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے۔ مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں، بدأت الجہود المبذولۃ تتقدم بسرعۃ زائدۃ، یعنی بدأت شروع ہو گئیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تمام افعال جو ہیں یہ فعل ماضی آتے ہیں۔ بدأت الجہود المبذولہ تتقدم بسرعۃ زائدہ، کہ کوششیں جو ہیں وہ اس کی طرف مبذول کرانے کی وہ شروع ہو گئیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ اخذ الاطباء یجربون، اخذ یہاں شروع کے معنوں میں ہے۔ اسی طرح جعل الطفل یتوسل الی الاملاق، یہاں بھی جعل جو ہے وہ بنانا کے معنوں میں نہیں ہے، شروع کے معنوں میں ہے۔ شرع العلماء یبحثون عن علاج لمرض السرطان، شرع شروع ابتدا کے معنوں میں۔ اسی طرح انبرا، اتفقا، دیگر جو اس کے افعال شروع ہیں ان کی بھی اسی طرح سے جو ہیں وہ استعمال ہوں گے۔ توفیق سے قرآن مجید میں مثال ہے وتوفیق یخسفان۔ اب ہم ان کو ذرا تطبیق کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو ہم نے پہلا فقرہ بنایا تھا بدأت الجہود تتقدم بسرعۃ۔ اب بدأت اس میں کیا ہے؟ فعل شروع ہے، الجہود اس کا مبتدا یعنی اس کا اسم ہے، اور تتقدم بسرعۃ اس کی خبر ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ یاد رہے بچوں کہ فعل شروع یعنی افعال شروع جو ہیں ان کی خبر کبھی بھی مصدر معول نہیں ہوتی، یعنی اس میں جو فعل مضارع آئے گا خبر میں، اس کی خبر میں اس سے پہلے ان ہرگز نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ تمام مثالوں میں ان کا جائزہ بھی لیجئے گا کہ یہاں پر کہیں بھی ان مصدریہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آیا فعل مضارع سے پہلے۔ دوسری مثال ہے اخذ الاطباء یجربون، اخذ شروع کرنا کے معنوں میں ہے، فعل شروع ہے، الاطباء اس کا مبتدا ہے یعنی اسم ہے اور مرفوع ہے، یجربون فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے مذکر میں۔ اسی طرح خبر اس کی کیا ہو گئی؟ جملہ فعلیہ ہو گئی، فعل ہے۔ جعل فعل شروع ہے، شروع ہونے کے معنوں میں ہے، الطفل بچہ، یتوسل الی الاملاق، آگے پھر وہ الی الاملاق جو ہے وہ جار مجرور میں آ جائے گا، تو یتوسل ہمارے پاس اس کی خبر آ گئی۔ خبر یاد رکھیے کیا ہوگی؟ جملہ فعلیہ ہوگی۔ تمام قاعدہ اور اس کی اخوات میں اس کی خبر لازمی بات ہے جملہ فعلیہ ہو۔ یہ ایک آگے الگ بحث ہے کہاں صرف وہ جملہ فعلیہ ہوگی اور کہاں وہ جملہ فعلیہ بحیثیت مصدر معول ہوگی، بہرحال ہوگی جملہ فعلیہ۔ شرع العلماء یبحثون، شرع فعل شروع، العلماء اس کا فاعل ہے مرفوع، اور یبحثون اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ۔
اب ہم افعال رجوع کے جو قواعد ہیں اور اس کی مثالیں ہیں ان کو دیکھیں گے۔ افعال رجا یہ 3 ہیں، عسا، حرا، اخلولق۔ وهي من أخوات كاد وهي تدل على أن الفعل الذي بعدها يرجي وقوعه، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ فعل ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کے بعد جو فعل آئے گا اس کے واقع ہونے کی امید کی جا رہی ہے اس میں۔ وہی افعال ناقصہ، یہ افعال ناقصہ اور ناسخہ ہوتے ہیں۔ ترفع المبتدا، مبتدا کو پیش دیتے ہیں۔ ویسمى اسمها، جسے اس کا اسم کہا جاتا ہے۔ وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ویسمى خبرها، اور اسے اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عسى الامتحان ان يكون سهلا، عسى، عسى ہمارے پاس فعل رجا ہے، یعنی امید کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے۔ الامتحان مبتدا ہے، اس کا اسم ہے۔ ان یکون، کہ وہ ہو۔ ان یکون مصدر معول آ گیا، فعل مضارع، جملہ خبریہ فعلیہ ہے اس کی خبر۔ سہلاً، آسان، یعنی امید کی جا رہی ہے کہ امتحان جو ہیں وہ آسان ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ذکر کرتے چلیں، امید ہے کہ آپ کے پیپر بھی آسان ہی ہوں گے، اس لیے زیادہ فوکس کریں ایم سی کیوز پہ، ملٹیپل آپشنز پہ۔ عسا فعل ناقص ناسخ ہے، اور الامتحان جو ہے وہ عسا جو فعل رجا ہے اس کا اسم ہے، مبتدا ہے الامتحان، اور ان یکون جو ہے وہ اس کی خبر ہے عسا کی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ افعال رجا جو ہیں ان کی خبر کیسے ہوتی ہے۔ خبر افعال رجا یکون جملۃ فعلیۃ فعلها مضارع، کہ افعال رجا کی جو خبر ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے یا فعل مضارع ہوتی ہے، یا فعل مضارع کی بات جو ہے وہ عسا کے لیے آتی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو پہلا قاعدہ دیکھتے ہیں، مقترن بان، کہ ان جو ہے وہ لگتا ہے جوازن بعد عسا، یعنی عسا کے بعد ان، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دوسرے لفظوں میں، عسا کے بعد ان لگ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لگ سکتا، یعنی اس کی خبر جو ہے وہ صرف فعل مضارع بھی ہو سکتی ہے، اور یا پھر وہ مصدر معول بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے یہی مثال لی تھی، غالباً عسى الله ان يرحمنا، یا قرآن مجید میں جیسے آیا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، یہاں پر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید دلائی جا رہی ہے۔ مقترن بان وجوباً، یہ کہ ان کے بعد ان جو ہے وہ لازمی آتا ہے۔ کن کے بعد؟ یہ 2 فعل رجا ہیں، حرا و خلولق، یعنی لازمی سی بات ہے ان کے بعد جو اس کی خبر آنی ہے، ان کے یعنی حرا اور اخلولق کی جو خبر آنی ہے وہ لازمی مصدر معول ہوگی۔ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، حرا الغائب ان یعود، یعنی امید کی جا رہی ہے کہ جو موجود نہیں ہے وہ واپس آ جائے گا۔ اخلولق القمر ان یظہر، کہ امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، تو ان دونوں میں کیا ہے، مصدر معول جو ہے وہ ان کی خبر ہے، جملہ فعلیہ۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے تنبیہات کیا ہیں۔ اقتران خبر عسى بأن أكثر من تجرده منها، لأن عسى تدل على التوقع ومثلها أن، فاستعمالها معا يفيد تأكيد التوقع، کہ عسى کی خبر جو ہے اس کے ساتھ ان جو ہے وہ اکثر نہیں آتا، وہ اکیلا آتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے، افعال الرجا جامدۃ، کہ یہ افعال رجا جو ہیں وہ اسم جامد ہوتے ہیں، یہ ہم ٹاپک پہلے پڑھ چکے ہیں بیٹو، اسم جامد والا، اس کو ذرا ریکال کیجئے گا۔ وہی تستعمل فی الماضی فقط، اور یہ صرف فعل ماضی میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح اذا تقدم اسم ظاہر علی عسى واخلولق، کہ جب عسى اور اخلولق جو ہیں ان کا مبتدا جو ہے وہ اگر پہلے آ جائے،
یعنی تقدیم ہو جائے، اگر وہ پہلے آ جائے تو پھر کیا ہے، یستحسن ان یبقی بصیغۃ واحدہ مع المفرد والمثنی والجمع، تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ یہ واحد، تثنیہ اور جمع سب کے ساتھ جو ہے یہ خود واحد ہی استعمال ہو۔ مثالیں ہم اس کی لے سکتے ہیں جس میں اس کے بعد اس کی خبر جو آئے گی وہ واحد بھی آئے، تثنیہ بھی آئے، جمع بھی آئے، لیکن یہ جو ہے یہ واحد ہی رہے۔ اس کے بعد بچوں یہ میں نے ایک اینڈ میں چھوٹا سا چارٹ شامل کیا ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے جو ہیں افعال مقاربہ اور ان کی اخوات وہ صرف ان کی خبر فعل آتی ہے، اور کون سے وہ ہیں جن کی اس انداز میں جملہ فعلیہ ہے کہ وہ مصدر معول ہوں۔ تو ان کو ذرا دیکھ لیجئے۔ ما دل علی شروع، یعنی وہ افعال مقاربہ جو افعال شروع ہیں وہ ہمیشہ ان کی خبر فعل مضارع ہی ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے یہ جیسے کہ پڑھا ہے کہ ان کی خبر کبھی بھی مصدر معول نہیں ہوتی۔ اور افعال رجاء جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ بھی افعال ناقصہ تو ہیں، لیکن اگر اذا کان لہ اسم وخبرہ المصدر المعول، کہ ان کا اسم جو ہے اس کی وہ تو مرفوع ہو گئی جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے، لیکن اس کی خبر جو ہے وہ مصدر معول ہو سکتی ہے۔ اس میں ہم نے مزید قاعدہ جو پڑھا وہ یہ کہ عسا کی ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، جبکہ حرا اور اخلولخا جو ہیں ان کی خبر لازمی سی بات ہے مصدر معول آئے گی، یعنی ان مصدریہ کے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح نیکسٹ ہے ہمارے پاس علی ما دل علی المقاربہ، یعنی وہ جو شروع میں ہم نے 3 افعال مقاربہ پڑھے ہیں، کاد، کاربا، شقا، یہ جو ہیں ان میں بھی کادہ جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ فعل مضارع ہی ہوتی ہے، یعنی مصدر معول نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہمارے پاس دوسرے 2 جو ہیں افعال مقاربہ ہیں اس میں سے وہ جو ہیں ان کی خبر مصدر معول ہوتی ہے۔ اسی طرح بچوں کچھ اس میں سے ہیں جن کے فعل مضارع بنتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے فعل مضارع نہیں بنتے۔ اگر ہم قاعدہ سے لے کر دیکھیں تو قرآن مجید سے آپ کے ذہن میں فوراً مثال آ گئی ہوگی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یکادو سے اگر ہم تا لے کر آئیں، مؤنث کا صیغہ لے کر آئیں، یعنی جب فعل جو ہے وہ مضارع بنے گا تو پھر وہ آگے اس میں استعمال ہوگا ڈیٹیلز میں بھی۔ تکاد السماوات یتفطرن لہم، تو اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے کام کہ آپ نے فعل مقاربہ، رجاء اور شروع ان کے قواعد کو لکھنا ہے، اور پھر یہ الگ الگ کرنا ہے کہ کون سے افعال جو ہیں ان کے فعل مضارع بن سکتے ہیں، بناتے ہیں ہم ان میں، اور کون سے ہیں جن کے نہیں بناتے۔ ایک کام یہ ہوگا ہمارا، اور اس میں دوسرا کام ہمارا جو ہوگا وہ ہم نے الگ الگ کرنا ہے، کیٹیگرائز کرنا ہے کہ کون سے افعال مقاربہ یا اس کی اخوات ہیں جن کی خبر صرف جملہ فعلیہ خبریہ ہوتی ہے، اور کون سے ہیں جن کی خبر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتی ہے بمصدر المعول۔ تو اس طرح ہم یہ 2 فہرستیں بنائیں گے، کیٹیگرائز ان کو کر لیں گے، تو ہمارے لیے جب آپ خود کریں گے بچوں آپ کی پریکٹس ہوگی اور پھر آپ کو بھولے گا نہیں۔ ادروائز یہ کام میں بھی آپ کو کر کے دے سکتی تھی، لیکن آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے اور پھر اس کے نتائج جو ہیں اس انداز میں ان کو لکھنا ہے۔ ان 2 کاموں کو کرنا ہے آپ نے۔ یہ ذرا ہم اس کی پریکٹس اگر کر لیں، اینڈ میں تدریبات میں نے شامل کی تھیں۔ بین فیما یأتی نوع الفعل واذکر خبرہ، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہاں پر کادہ جو ہے اس کا فعل مضارع یکادو استعمال ہوا ہے، یہ ہمارے پاس فعل مقارب ہے۔ البرق اس کا اسم ہے، مرفوع ہے، اور یخطف جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ اس طرح یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ خبریہ بنا ہے، ابصارہم ان کی نظریں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا،
عصا ہمارے پاس فعل رجا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا ہے اس کا قاعدہ کہ یہ اس کی جو خبر ہے وہ صرف جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جملہ فعلیہ خبریہ بمصدر المؤول بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بمصدر المؤول آئی ہے۔ عصا جو ہے اس کا جو اللہ لفظ ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی اس کا اسم ہے، مبتدا ہے اور مرفوع ہے، اور اس کی خبر جو ہے ان یکفہ، یہ اس کی خبر ہے مصدر مؤول میں۔ اسی طرح نیکسٹ مثال ہے اخذ العلماء یبتکرون المفید للبشریہ۔ اخذ فعل شروع ہے، العلماء اس کا مبتدا مرفوع ہے، علماء حمزہ کے اوپر پیش ہے۔ اچھا بچوں، یہ بات ہمیشہ اپنے یاد رکھنی کہ تمام اخوات قادہ جو ہیں، قادہ بول رہی ہوں بیٹا، یعنی افعال مقاربہ جو ہیں، ان کے سب کے جو مبتدا ہوں گے وہ مرفوع ہوں گے۔ ویسے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اخذ العلماء یبتکرون، اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان مصدر مؤول نہیں آیا، کیونکہ شرط ہے کہ افعال شروع کے ساتھ مصدر مؤول نہیں استعمال ہو سکتا اس کی خبر میں۔ اخذ العلماء یبتکرون المفید للبشریہ۔ اسی طرح نیکسٹ ہے عسى ربکم ان یرحمکم۔ عسى فعل ہمارے پاس آ گیا فعل رجا، امید پائی جا رہی ہے اس میں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا۔ اب ربکم ہمارے پاس مبتدا مرفوع آ گیا، ان یرحمکم جملہ خبریہ فعلیہ آ گیا بمصدر مؤول ان۔ اب ہمارے پاس الامثلہ الخامسہ کاد الحلم ان یتحقق، ہا کے نیچے زیر نہیں ہے، زبر ہے، خواب کے معنوں میں ہے کہ قریب ہے کہ خواب جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے یا حقیقت بن جائے۔ الحلم اس کا مبتدا مرفوع ہے اور خبر اس کی کیا ہے، وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ یجوز بیٹو ہم یہ قاعدہ ریوائز پھر کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جیسے رجا اور فعل مقارب جو ہیں، ان کا پہلا جو ہے فعل جیسے فعل مقارب میں سے قادہ اور فعل رجا میں سے عصا، ان کے لیے جائز ہے کہ ان کی مطلب ان پاسبلٹی ہے کہ یہ دونوں میں سے جو مرضی خبر ان کے بعد ہم استعمال کر لیں، ہم اس کو بھی مصدر ان لگا کر کریں یا اس کے بغیر صرف فعلیہ کر لیں۔ تو آپ دونوں قادہ کی مثالوں کو دیکھیے۔ اوپر والی مثال جو ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس میں یہاں پر اس کا جو خبر آئی ہے وہ صرف فعل ہے یخطف، اور اس کے برعکس پانچویں مثال میں آپ دیکھیے ان یتحقق، ان مصدریہ کے ساتھ آئی ہے، یعنی مصدر مؤول آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹو۔ پھر اسی طرح عصا کی تیسری مثال یہاں پر ہے، عصا ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ عصا ہمارے پاس فعل رجا ہے اور ربی اس کا مبتدا مرفوع ہے، اور ان یہدینی ہمارے پاس اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ خبریہ بمصدر مؤول ان۔ تو بچوں اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، آپ اسی طرح مثالیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جب بھی آپ پڑھیں آپ ان کو اپنے ذہن میں ریکال کرتے جائیں کہ یہ یہاں پر جو ہے یہ مبتدا ہے، فعل ہے، مبتدا آیا ہے اور فلاں اس کی جو ہے وہ خبر ہے، پھر اس کو نوٹس لے لیا کریں کہ وہ خبر کس طرح سے آئی ہے۔ تو اس طرح آپ کی پریکٹس جو ہے وہ ہوتی جائے گی۔ جتنی بھی ہم گرامر پڑھتے ہیں جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ اس میں سے کوشش کریں، آپ کوشش کریں اس کی تطبیق کرنے کی کہ اگر فعل کا ٹاپک ہم نے پڑھا تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، اور اگر ہمیں یہ کلیئر ہو جائے یہ ماضی، مضارع یا امر ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ اس کا کون سا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اگر ہم نے اسم کا ٹاپک کیا ہے تو آپ اس کو اسم کی اقسام پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ ہم نے اسم استفہام کیا، اسم موصولہ کیا، تو آپ قرآن مجید کی اگر ڈیلی زیادہ نہیں تو 2 یا 3 آیتیں جو ہیں انہیں کو تطبیق سے پڑھ لیں تو آپ کی گرامر جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔